السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول اداس نسلیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کا ناول ہے عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں، اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے اور عبداللہ حسین کے بارے میں بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا محمد خان، قلمی نام تھا ان کا عبداللہ حسین، اور جو ان کی پیدائش ہے وہ 14 اگست 1931 راولپنڈی سے ہوئی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے وہ مینار اردو کے نوٹس سے نہیں بلکہ عطائے اردو کے نوٹس سے میں پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ جو ہے وہ شامل نہیں تھا، تو اس وجہ سے میرے پاس عطائے اردو بھی ہیں، تو میں عطائے اردو سے آپ کو پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ وفات ہے 4 جولائی 2015۔ والد ان کے تھے اکبر خان، اور ان کا نام کیا تھا؟ محمد خان، ٹھیک ہے؟ اور قلمی نام عبداللہ حسین تھا، لیکن ان کے والد کا نام کیا تھا؟ اکبر خان، جو ایکسرسائز انسپیکٹر تھے، ٹھیک ہے؟ تعلیم ان کی ابتدائی تعلیم سناتن دھرم اسکول سے 1946 میں گجرات کے اسلامیہ اسکول سے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو راولپنڈی سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ میٹرک جو ہے وہ گجرات کے اسلامیہ اسکول سے میٹرک ہوا، اور 1952 میں زمیندار کالج گجرات سے بی ایس سی کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ بی ایس سی کیا ہے انہوں نے، اور 1959 میں کیا ہو رہا ہے یہ 1959 میں کولمبو پلان کے فیلوشپ پر میک ماسٹر یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئر میں ڈپلومہ کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ شادی ان کی 1963 میں ڈاکٹر فرحت آرا سے ہوئی تھی۔ پیدائش کب ہوئی؟ 1931 میں۔ شادی کب ہوئی ان کی؟ 1963 میں۔ ادبی زندگی کا آغاز 1962 میں پہلی کہانی ندی رسالہ سویرا لاہور سے شائع ہوا۔ عبداللہ حسین کا اصلی نام محمد خان تھا اور قلمی نام عبداللہ حسین، تو یہ ریپیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ شارٹ میں دیا ہوا تھا جو اوپر تھا، اور یہ لائن وائز لائن دیا گیا، اگر آپ کو شارٹ میں جلدی پڑھنا تو یہ تھا، ٹھیک ہے؟ ایک بار ریویژن کر لو، ریویژن ہو جائے گا آپ لوگوں کا۔ اصل نام تھا ان کا محمد خان، قلمی نام عبداللہ حسین، راولپنڈی پاکستان میں 1931 میں ٹھیک ہے، 14 اگست 1931 کو پیدائش ہوئی، اور انتقال کب کا؟ 4 جولائی 2015 کو 84 سال کی عمر میں لاہور میں، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں راولپنڈی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور لاہور میں ان کی وفات ہوئی 2015 میں۔ ان کے والد کا نام محمد اکبر خان، اور یہ عبداللہ حسین نے مذہبی تعلیم مولوی صدر الدین سے حاصل کی تھی۔ عبداللہ حسین نے گجرات کے اسلامیہ ہائی اسکول سے میٹرک 1946 میں، اور زمیندار کالج سے بی ایس سی 1952 میں۔ عبداللہ حسین کی شادی ڈاکٹر فرحت آرا سے 1963 میں۔ عبداللہ حسین نے اپنی ادبی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1956 میں ناول اداس نسل سے کیا، جسے 1961 میں مکمل کیا تھا، ٹھیک ہے؟ عبداللہ حسین کا پہلا افسانہ ندی ماہنامہ سویرا میں 1962 میں جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ عبداللہ حسین کے کارنامے، افسانوی مجموعے۔ عبداللہ حسین کے 4 افسانوی مجموعے ہیں۔ نشیب 1981 میں پہلا افسانوی مجموعہ ہے، پھر 7 رنگ 1985 میں، یہ 7 افسانے ہیں۔ رات یہ 1997 میں، اس میں 2 افسانے ہیں۔ فریب اس میں 6 افسانے ہیں۔ ناول عبداللہ حسین کے 3 ناول ہیں، ٹھیک ہے؟ ناول کتنے ہیں عبداللہ حسین کے؟ تو 3 ناول انہوں نے لکھے۔ پہلا ناول انہوں نے اداس نسلیں لکھے، جو 1961 میں لکھا تھا، اور 1963 میں یہ شائع ہوا ہوگا، تو یہ پہلا ناول ہے، ٹھیک ہے؟ باغ 1982 میں، نادرا لوگ 1996 میں، اور ایک ناول تھا ان کا قید، یہ 1989 میں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں گے 3 ناول ہیں، اداس نسلیں، باغ، نادرا لوگ۔ ناول ان کا ایک قید ہے۔ اور افسانے کون کون سے ہیں؟ افسانے مجموعے نصیب، 7 رنگ، رات، فریب، ٹھیک ہے؟ یہ پتہ نہیں کیسا اس میں نوٹس میں ڈبل دیا ہوا ہے، تو اداس نسل ایک بار دیکھ لو۔ اداس نسل 1963، باغ 1982، قید 1989، رات 1994، نادرا لوگ 1996، ٹھیک ہے؟ ترتیب بار بھی پوچھے جاتے ہیں، تو آپ لوگ اسے بھی یاد رکھنا۔ عبداللہ حسین اس ناول کا دوسرا حصہ بھی آزاد لوگ کے نام سے لکھ رہے تھے، لیکن اسے مکمل نہ کر سکے۔ 1981 میں عبداللہ حسین کی ایک کتاب نشیب منظر عام پر آئی، جس میں 5 افسانے، 1 ضلع وطن، 5 افسانے ہیں، جس میں پہلا ہے ضلع وطن، دوسرا ہے ندی، تیسرا ہے سمندر، چوتھا ہے دھوپ، 5واں ہے مہاجرین۔ اردو ناول نصیب اور واپسی کا سفر شامل ہے۔
नसीब इसका मरकज़ी किरदार, कौसर इसका शौहर, ज़फ़र है हीरो अयाज और उसकी बीवी है। वापसी का सफ़र, इस मंजरनामा इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है। इसका मरकज़ी किरदार मैरी नाम की लड़की और शाकिब इरशाद और हुसैन शाह हैं। ठीक है, याद रखना किरदारों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये किसके मरकज़ी किरदार हैं, ये किसका है। ये जिस नेट में डायरेक्ट शामिल नहीं होते, लेकिन इनके उससे जो है वो सवाल बनते हैं। ठीक है, दूसरा जो अफसानी मजमूआ है वो है फ़रेब 2012 में। पहला अंग्रेज़ी नावल एमाइज़र जनवरी 2000 ईस्वी में लंदन से शाया हुआ था। दूसरा नावल है द अफ़गान गर्ल। फिर है इजाज़त व इनामात 2012 में इन्हें अकादमी अदवियात पाकिस्तान की जानिब से कमाल फ़न अवार्ड अता किया गया। 2002 में अब्दुल्ला हुसैन को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की फेलोशिप से नवाजा गया था। ठीक है, अब है नावल उदास नस्लें। अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल है जो 1963 में शाया हुआ था। नावल अब्दुल्ला हुसैन ने अमीक नज़र, तारीख़, समाजी, सियासी और माशरती शऊर का मुज़ाहरा किया है। उदास नस्लें का अंग्रेज़ी में तर्जुमा द वेरी जनरेशन के नाम से हुआ है और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना नहीं है। ठीक है, उदास नस्लों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किस नाम से हुआ, तो द वेरी जनरेशन। उदास नस्लें लिखने के लिए अब्दुल्ला हुसैन ने मवाद की फराहमी का काम जून 1956 में ही शुरू कर दिया था। वो 5 साल तक इस पर मेहनत करते रहे और मई 1961 में पाया तकमील को पहुँचा और 1963 में ये शाये हुआ। ठीक है, कब लिखा, 1961 में। कब शाये हुआ, तो 1963 में। नावल के अहम किरदार हैं इसमें अज़रा, नईम, कर्नल जॉनसन, यार मोहम्मद बेग, रोशन आगा, नियाज़ बेग, अयाज़ बेग। इन्हीं के इर्द गिर्द जो पूरी कहानी रहती है, पूरा नावल। अब इनका है खुलासा। तक़सीम हिंद के बाद मारिज़ वजूद में आने वाले नावलों में अब्दुल्ला हुसैन का मशहूर नावल उदास नस्लें मुनफरद हैसियत रखता है। उर्दू अदब में उदास नस्लें अव्वलीन नावल है जिसमें पहली जंग अज़ीम से लेकर तक़सीम हिंद के सियासी, समाजी, मुआशी और इक़्तिसादी हालात को बड़ी फ़नकारी के साथ पेश किया गया है। तो इससे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, सही गलत जुमले वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बन सकता है। तो याद रखना कि उर्दू अदब में उदास नस्लें जो हैं अव्वलीन नावल है जिसमें पहली जंग अज़ीम से लेकर तक़सीम हिंद के हालात हैं। तो क्या ये सही जुमरा है या गलत जुमरा है, तो अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में तो आपको पता होगा, तो ये सही जुमरा होगा। ठीक है, अगर आ जाए तो आप लोग याद रखना कि ये पहला नावल है जिसमें पहली जंग से लेकर तक़सीम हिंद के सियासी, समाजी, मुआशी और इक़्तिसादी हालात को बड़ी फ़नकारी के साथ पेश किया गया है। इस नावल का आगाज़ रोशनपुर गांव से होता है। रोशनपुर एक ऐसा गांव है जहां कई मज़ाहिब के लोग जो है वो मेल मोहब्बत से रहते हैं। इस गांव को बसाने वाले रोशन आगा एक मामूली किसान थे, मगर कर्नल जॉनसन की जान बचाकर एक बड़े जागीरदार बन गए थे। कौन? रोशन आगा। रोशन आगा का यार मोहम्मद बेग भी रोशन आगा की इनायत से छोटे मोटे ज़मींदार बन जाते हैं। रोशन आगा के जो दोस्त थे उनका नाम था यार मोहम्मद, ठीक है, बेग। और रोशन आगा की इनायत से क्या होता है, ये भी एक ज़मींदार बन जाते हैं। यार मोहम्मद और लेकिन रोशन आगा कैसे थे? रोशन आगा पहले एक मामूली किसान थे, लेकिन इन्होंने कर्नल जॉनसन की जो जान बचाई थी, तो इसके बदले में उन्हें जो है वो बहुत सारी जागीर जो है वो अता की गई थी। यार मोहम्मद बेग के इंतकाल के बाद जो है, जब यार मोहम्मद इनके दोस्त इनका इंतकाल हो गया, इसके बाद रोशन आगा ने यार मोहम्मद बेग के दोनों बेटों यानी नियाज़ बेग और अयाज़ बेग को अपनी निगरानी में ले लिया था। ठीक है, जो रोशन आगा हैं उनके एक दोस्त थे जिसका नाम यार मोहम्मद बेग था। यार मोहम्मद बेग के 2 बेटे थे, एक नियाज़ एक अयाज़। तो नियाज़ और अयाज़ को जो है वो अपनी निगरानी में इन्होंने फिर परवरिश की, क्योंकि जो है इनके दोस्त का इंतकाल हो चुका था यार मोहम्मद बेग का। रोशन आगा ने इन दोनों की परवरिश पर वक्त में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। फिर भी नियाज़ बेग अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आता था। ये नियाज़ बेग थे जो, ठीक है, वो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे। एक दिन असलहा साजी के जुर्म में इसको सज़ा हो जाती है। किसको? नियाज़ बेग को। नियाज़ बेग का एक बेटा भी था यानी नईम, उसकी परवरिश अयाज़ बेग ने अपने ज़िम्मे ले ली थी और इसको कलकत्ता ले गया था। ठीक है, रोशन आगा ने दिल्ली में एक खूबसूरत हवेली तामीर कराई और उसी में रहने लगे थे।
اس کا نام روشن محل رکھا گیا۔ ایاز بیگ اپنے بھتیجے نعیم کے ساتھ کبھی کبھی روشن محل میں مختلف پارٹیوں میں شرکت کے لیے آتا رہتا تھا۔ اسی دوران نعیمہ اور عذرا کے درمیان شناسائی بھی ہو جاتی ہے۔ ایاز بیگ کا بھائی نیاز بیگ اپنی قید کو پوری کر چکا تھا، رہائی کا پروانہ لے کر اپنے گاؤں آ جاتا ہے۔ اس بات کی خبر جب نعیم کو ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ سے ملاقات کے لیے گاؤں جاتا ہے اور وہیں کہوں پر رہ جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کنفیوژن تو نہیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ٹھیک ہے، نیاز سب سے پہلے ہیں روشن آغا۔ روشن پور گاؤں سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور وہاں پہ ہیں روشن آغا۔ روشن آغا کی جو دوستی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ تو وہ ہوتی ہے یار محمد بیگ سے۔ یار محمد بیگ کے بھی دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیاز اور ایک ہوتا ہے ایاز بیگ۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں بیٹے ہوتے ہیں۔ اب نیاز جو ہے وہ بہت ہی شرارتی ٹائپ کا ہوتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ ایک اسلحہ کے جرم میں وہ جیل چلا جاتا ہے۔ تو اور نیاز کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا نعیم۔ تو نعیم کی پرورش جو ہے وہ اس کا جو نیاز کا جو بھائی تھا ایاز، وہ اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور جب اس کی اور وہ کبھی کبھی جو ہے وہ اور جو روشن آغا تھے وہ دہلی چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کا نام ایک محل بنواتے ہیں، تو اس کا نام جو ہے وہ روشن محل رکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ رہتے ہیں روشن آغا، اور ایاز بیگ جو ہیں وہ کبھی کبھی روشن آغا سے ملنے آتے ہیں اور ساتھ میں نعیم کو بھی لے آتے ہیں۔ اور جو نعیم اور وہاں پہ روشن آغا کی بیٹی ہوتی ہے عذرا، وہاں پہ جو ہے وہ نعیم کی اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اور جو ہے ایاز بیگ پھر ہے نعیم کو لے کر کہاں چلے جاتا ہے؟ تو وہ روشن پور گاؤں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ گاؤں جاتا ہے پھر وہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے، تو کسانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1914 کی پہلی جنگ ہوئی تھی، تو وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ کسانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرایا جاتا ہے۔ نعیم بھی اپنی وفاداری اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے فوج میں شامل ہو جاتا ہے۔ تمام فوجیوں کو بیلجیم لے جایا جاتا ہے۔ اسی جنگ میں بہت سارے فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ نعیم بھی اپنا ایک بازو گنوا دیتا ہے۔ نعیم جب گاؤں واپس آتا ہے تو لوگوں کی نظر میں پہلے سے زیادہ معزز ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ فوج میں گیا تھا، فوج میں اس کا ایک ہاتھ بھی جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو وہ اس کے لوگوں کے درمیان اس کی عزت جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ گاؤں میں نعیم زمینداروں کے خلاف ایک مہم چلاتا ہے، کانگریس کی ممبرشپ بھی حاصل کرتا ہے اور اپنی زمینوں کی خود دیکھ بھال کرنے لگتا ہے۔ نعیم عذرا سے شادی کے بعد عذرا کو بھی گاؤں لے آتا ہے۔ عذرا کو گاؤں کی زندگی بوریت بھری معلوم ہوتی ہے۔ جب وہ شہر کی دہلی کی رہنے والی تھی، پھر وہ جب گاؤں آ جاتی ہے تو اس کو گاؤں کی زندگی جو ہے وہ بوریت معلوم ہوتی ہے، تو وہ شہر واپس چلی جاتی ہے۔ نعیم ایک جلسے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ نعیم جیل میں بہت پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ مزید برآں نعیم ایک فالس کے حملے کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ حملہ نعیم کو بالکل ناکارہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کانگریس کی ممبرشپ بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کسانوں کی ایک مہم بھی چلاتا ہے، زمینداروں کے خلاف ایک مہم چلاتا ہے، اور ایک جلسے میں جو ہے وہ نعیم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور وہ اس کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کو فالس کا بھی اٹیک ہوتا ہے، اور جس سے وہ بالکل کیا ہوتا ہے؟ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ 1947 کی لڑائی میں نعیم مہاجرین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے اور راستے میں فسادیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ عذرا اور اس کا خاندان پاکستان چلے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ عذرا جو ہے وہ اپنا خاندان، وہ ان کے جو خاندان والے ہیں وہ پاکستان چلے جاتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، اور تو اس طرح یہ پورا جو ناول ہے وہ اختتام پر پہنچتا ہے۔ تو یہ پورا ناول کا خلاصہ تھا، اور یہ کردار وغیرہ ایک بار آپ کردار پھر سے دیکھ لو۔ نیاز بیگ، ایاز بیگ، روشن آغا، اس میں یہ وہ تھے عذرا اور نعیم، کرنل جانسن، یار محمد بیگ، روشن آغا، نیاز بیگ، ایاز بیگ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ تھے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔